فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اور ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب ذکر کیے گئے ہیں. تاریخ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنا ناممکن ہے. قرن اول جس میں صحابہ کرام تھے، ہم ان کی زندگیوں کو اور ان کی تاریخوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کیسے بلندی عطا فرمائی تھی، کیسا عروج عطا فرمایا تھا. پوری دنیا کی قومیں ان کی تعریفیں کرنے پر مجبور. وہ جہاں جاتے اپنے اخلاق، حسن ظن، اعمال حسنہ اور ایمان پر ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بلندی عطا کیا تھا. لوگ ان سے قریب ہونا چاہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے صفات سے متصف ہونے کے لیے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے. آخر انہیں یہ بلندی کہاں سے ملی؟ کیا دولت کی بدولت ملی یا دولت کی وجہ سے ملی؟ نہیں، ان کے پاس ایمان کے سوا کچھ نہیں تھا. ایمان اور اعمال صالحہ اور حسن اخلاق کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر استقامت کے ساتھ جمنے والے اور چلنے والے تھے. اللہ نے انہیں بلندی عطا کی. اس کے برخلاف دور حاضر کے مسلمان ہیں، یہ دنیاوی محبت میں، دنیاوی عیش و عشرت میں گھرے ہوئے ہیں. ایمان اور اسلام سے دور دور تک ان کا تعلق باقی نہیں رہ رہا ہے. اسی وجہ سے انہیں جو اللہ نے بلندی عطا کی تھی قرن اول میں، آج وہ پستی میں بدل گئی. جو عروج اللہ نے عطا کیا تھا وہ زوال میں بدل گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی اور موت سے غفلت اور موت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوا. اتنی ذلت اور اتنی پستی آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو 1400 سال پہلے بتائے تھے آج وہ بن وعن ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم، قومیں تمہارے خلاف اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تم پر ظلم و ستم کرنے کے لیے، تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے ایک ہو جائیں گی. وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گی کہ مل جل کر ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں ختم کر دیں گے. لیکن صحابہ کے سامنے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ماحول تھا، غزوہ بدر سامنے تھا. تو صحابہ پوچھنے لگے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت ہم لوگ بہت کم ہوں گے، قلیل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم لوگ اس وقت میں بہت زیادہ ہو گئے. صحابہ حیرت میں پڑ گئے، ہم تو کم تھے، اللہ نے بڑی بڑی کامیابیاں ہمیں عطا کی، جنگ بدر میں کامیابی، جنگ احد میں کامیابیاں ہمیں عطا کی، لیکن اس وقت وہ کثیر ہوں گے، اس کے باوجود ساری قومیں مل کے انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ صحابہ حیران ہوئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارا مقام لوگوں کے درمیان ایسے ہوگا جیسے کہ بارش اور سیلاب کے پانی، بہنے والے پانی میں اوپر جو بہنے والا کچرا ہوتا ہے اس کچرے کے مانند ہوں گے. اتنی جو ہے لوگوں کے اندر اتنا ہلکا پن ہوگا غیر قوموں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا.
کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کے رعب اور دبدبے کو غیر قوموں کے دلوں سے نکال دیں گے اور مسلمانوں کی دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، موت سے نفرت ہے۔ آج اگر ہماری پستی اور ذلتی پر ہم غور کریں تو یہی دو سبب ظاہر ہوتے ہیں۔ جتنے اسلامی حکومتیں، اسلامی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچی اور بلندی کی تھیں، سب کے ہلاک اور برباد ہونے کا اور سب کے زوال کا سبب یہ ہے۔ سلطنت عباسیہ کے زوال کا سبب یہی بنا، خلافت عثمانیہ کے ساقط ہونے کے، ختم ہونے کے، زائل ہونے کے اسباب بھی یہی بنے، یہاں تک کہ اندلس اسپین بنا، اور اندلس والوں کا حال یہ تھا کہ دنیا کی محبت میں ایسے مست تھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ایسے غافل تھے کہ عید کی نماز کے لیے جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے تو اتنی مستی اور اتنی عیش و عشرت کے ساتھ پہنچتے کہ عیدگاہ پہنچنے تک عصر کا وقت ہو جاتا، جبکہ عید کی نماز پڑھنا ہے زوال کے وقت کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عیش پرستی، اس دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں زائل کر دیا، زوال پذیر کر دیا۔ جن دلوں کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے، یقیناً آخرت کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، موت سے کراہیت اور موت سے نفرت انہیں پیدا ہوتی ہے، جبکہ مومن اور مسلمان کے لیے اعمال صالحہ پر مر مٹنے والا، عمل کرنے والا، اسے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، لقائے رب کا شوق ہونا چاہیے۔ جس رب کے لیے میں 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہوں، جس رب کے خوف سے میں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، جس رب کے خوف سے میں روزے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہوں، اسی رب سے ملاقات کرنا ہے، اسی رب سے انعام لینا ہے۔ وہ جو بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس رب سے ملاقات کرنا ہے، اس کا شوق اور بڑھنا چاہیے۔ جبکہ ہم دنیا بنانے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے آخرت والے اعمال کمزور ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں چاہیے، مر جائیں گے تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر اعمال ہمارے درست ہوں گے تو ہمیں تو شوق پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، ہم نے جو اعمال کیا ہے اسے ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اجر حاصل کرنا ہے۔ تو ہمیں ہمارے اس سبب کو ہمیں جان لینا اور پہچان لینا چاہیے کہ ہماری پستی اور ہمارے زوال کا سبب دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا اور موت کا شوق یعنی اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ذکر اللہ کریں، اللہ کا خوب ذکر کریں اور اہل اللہ کی صحبت میں جائیں۔ یہ اہل اللہ کی صحبت اور ذکر کی کثرت ہی انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر سکتے ہیں اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کی کمی ہے آج، نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے، دنیا داروں کی صحبت، مالداروں کی صحبت، غافلوں کی صحبت، عیش پرست لوگوں کی صحبت ہم اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عیش کا شوق ہمیں مل رہا ہے، مال کا شوق ہمیں مل رہا ہے، دنیا کا شوق ہمیں مل رہا ہے، آخرت کے اعمال سے ہم بے پرواہ ہیں۔ جو بندہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں ہوتا ہے، نیک اعمال اس کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، نیک اعمال کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے خاص بندوں سے تعلق قائم کریں، ان کے صحبتوں میں بیٹھیں اور ذکر اللہ کا طریقہ ان سے سیکھیں اور ذکر کریں۔ دنیا کی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بستی کے سارے لوگ اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، سارے لوگ گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے باہر کے حصے میں پڑے ہیں، چھتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حواری پوچھنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کیا منظر ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے غضب اور غصے کی علامت ہے، یہ اللہ کے غضب اور غصے کا اثر ہے۔ یہ حواری کہنے لگے کہ ہم ان کا سبب جاننا چاہتے ہیں، ان کا قصہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے التجا کیے، اللہ سے دعا کیے کہ اے اللہ ہمیں اس کا قصہ بتا دیجئے، حواری جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جب رات کا وقت ہو جائے، جب رات کا وقت ہو جائے تو انہیں بلانا، انہیں پکارنا، یہ تمہیں جواب دیں گے۔
تو حسب حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت میں ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بستی والوں کو پکارے کہ اے بستی والو، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑے ہوا لبیک یا روح اللہ کہہ کر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا ماجرا ہے، کیا انجام ہے، تمہارا کیا قصہ ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جب دن ہوتا تو ہم مست عیش میں رہتے، سکون کی زندگی میں ہوتے، اور جب سونے کا وقت ہوتا تو آرام سے ہم سو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب لوگ بہت عافیت میں ہیں۔ لیکن جب صبح ہوتی تو سب مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم پر ہلاکت اور بربادی ہم پر چھائی ہوئی ہوتی۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ دنیا سے محبت کرنا ہے، اور اس کی وجہ دنیا داروں سے محبت کرنا ہے، اور اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے، بدکاروں کی اتباع کرنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی؟ وہ کہنے لگے کہ جس طریقے سے ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، ویسے ہمیں دنیا سے محبت تھی کہ دنیا نظر آتی، دنیا ہمیں ملتی تو ہم خوش ہو جاتے، دنیا اگر ہم سے چھن جاتی تو ہم رونے لگتے، جس طریقے سے بچہ ماں کے دور ہونے سے روتا ہے۔ جب یہ عالم دنیا کی محبت کا ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب اور غضب کا یہی حال ہوگا۔ بظاہر آرام اور عیش میں نظر آئیں گے، لیکن دل کے اندر سے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں سستی اور پستی ڈال دیں گے، اور لوگوں کے دلوں سے اسلام اور مسلمانوں کی ہیبت کو ختم کر دیں گے، ذلت مسلمانوں پر چھا جائے گی۔ اس لیے دنیا میں کتنی قومیں آئیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، سب کو اللہ نے ختم فرما دیا، سب زمین بوس ہو گئے، زمین کے پیوندکار ہو گئے، بالآخر انہیں سب کو مٹنا پڑا۔ ایسے ہی ہم بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں جب تک اللہ نے موقع دیا ہے اطاعت اور عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ شاعر کہتا ہے بہار دنیا ہے چند روز، بہار دنیا ہے چند روز، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، بہار دنیا ہے چند روز، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ دشمنوں کے مکر و فریب سے بچنا ہے تو صبر اور استقامت کو تھام لینا ہے، اطاعت کو تھام لینا ہے، اتحاد کو اپنا لینا ہے، دنیا کی محبت کو دلوں سے نکال کر اللہ کی ملاقات کا شوق اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے عروج کا سبب بننے کے لیے صبر اور استقامت پہلی چیز ہے۔ دین پر جم جائیں، جیسے بھی حالات آ جائیں، دین سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ذرا برابر انحراف نہیں کرنا ہے۔ کیسی بھی مصیبت آ جائے وقت پر 5 وقتہ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، کیسی بھی مصیبت آ جائے روزہ نہیں چھوڑنا ہے، کیسی بھی مصیبت آ جائے حج نہیں چھوڑنا ہے، جیسی بھی مصیبت آ جائے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا ہے، ذرا برابر بھی کفر اور شرک کی طرف مائل نہیں ہونا ہے۔ دوسرا تقوی اور طہارت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بٹھانا ہے، تنہائیوں میں، محفلوں میں، مجمعے میں، اکیلے میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں رہے۔ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے بولنا، اللہ کے لیے سننا، ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا مصداق ہو جانا چاہیے، اور دل کو گندگیوں سے پاک و صاف کرنا چاہیے، حسن ظن اس کے اندر، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتحاد ملت، سارے اختلافات کو ختم کریں۔ مسلکی اختلاف اور علمی اختلاف تو ہمیشہ باقی رہے گا، یہ اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ جو اس وقت دنیا میں جو اختلاف چل رہا ہے، ایک دوسرے پر دشمنی کرنا، ایک دوسرے پر نقصان پہنچا دینا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، گولیاں برسانا، یہ ہے اختلاف۔ یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ علماء علمی اختلاف کو اپنی جگہ رکھیں، عوام میں اس اختلاف کو نہیں لانا ہے، کہ عوام کو جو ہے دینی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں، دوسرے مسلک والوں سے جو ہے بے اعتدالی کرنے لگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے، ایک ہی قرآن کو ماننے والے، ایک ہی رسول اور ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، تو سب ایک ہیں۔
اگرچہ سب کے اعمال میں اختلاف ہے لیکن سب کا ایمان ایک ہی اور ایک ہی رب کو ماننے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں آپسی نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کر کے اتحاد کو قائم کرنا ہے۔ یہ تیسرا سبب تھا جو مسلمانوں کے عروج کا سبب بن سکتا ہے۔ اور چوتھا سبب ذکر فرمایا کہ اعداد قوت حسب استطاعت، اپنی طاقت کی بھی تیاری کرنا ہے۔ ہمارے اپنے استطاعت کے مطابق ہمارے خلاف سازشیں کرنے والے، ہم پر ظلم و ستم کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دینے کی طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ لوگ ظلم پر ظلم کرتے جائیں گے، ہم سہتے جائیں گے تو ظلم کا سہنا بھی گناہ ہے۔ ظالم کی بھی مدد اور مظلوم کی بھی مدد کرنا ہے نا۔ ظالم کی مدد ظالم کے ظلم سے روک دینا ہے۔ جیسے ظالم ظلم کرتا ہے ویسے اگر ہم روکنے کی کوشش کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، انہیں جواب دیں گے تو پھر وہ دوسری کمزور قوموں پر ہاتھ اٹھانے سے رک جائیں گے۔ تو یہ چوتھا سبب حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائے، ایک صبر اور استقامت، دوسرے تقوی اور طہارت، تیسرے اتحاد ملت، چوتھا اعداد قوت، یعنی قوت کو ہم تیار کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر یہ چیزیں پھر مسلمانوں کے اندر زندہ ہو جائیں، دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کا شوق اگر پیدا ہو جائے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ ہمیں اس دنیا کے سب سے اعلیٰ مقام ہی نہیں بلکہ دنیا کی سر اور آنکھوں پر رکھ دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے حالات پر اور ہر حال میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو ان دنیا داروں کا مکر اور فریب تمہیں کچھ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور بلندی اور رفعت عطا فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ ہم اس غفلت سے نکل کر اطاعت والی زندگی پر آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔